بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے کہ فوربس کی فہرست میں شامل 30 سال سے کم عمر باصلاحیت پاکستانی نوجوان۔ فوربس بزنس میگزین کی جانب سے 2022 میں 30 سال سے کم عمر صلاحیت کے نوجوانوں کی جو فہرست جاری کی ہے اس میں اس دفعہ 4 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ فوربس کی فہرست میں دنیا بھر سے تقریباً 300 نوجوانوں کو مختلف شعبہ جات میں کارکردگی کی بنیاد پر جگہ دی گئی۔ ان میں پاکستان سے شوانہ خان، زین احمد، درِ عزیز آمنہ اور محمد سعد شامل ہیں، جو سوشل ورک اور انسانی حقوق، ادب اور کاروبار کے شعبوں میں اپنی محنت کے بال بوتے پر معاشرے میں مثبت تبدیلی لائے ہیں۔ شوانہ خان پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی کارکن شوانہ خان اس سے قبل محمد علی ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ ان کو اقوام متحدہ کی جانب سے خواتین کی بیجنگ کانفرنس میں بھی شریک کیا گیا۔ شوانہ خان زمانہ طالب علمی سے ہی انسانی حقوق کی فعال کارکن رہی ہیں۔ شوانہ خان کی والدہ خورشید بانو صوبہ خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون یونین لیڈر تھیں۔ پڑھائی کے بعد انہوں نے دا ہوا لر تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد خواتین اور خواجہ سراہوں کی تعلیم اور ان کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر عملی طور پر آواز اٹھانا تھی۔ دور دراز علاقوں میں لڑکیوں کو تعلیمی ادارے تک پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک سسٹم قائم کیا جس کے تحت ان لڑکیوں کے والدین کا یہ بھی مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہوا اور بڑی تعداد میں طالبات کو تعلیمی اداروں میں جانے کا موقع ملا۔ ان کی تنظیم نے جنسی ہراسگی کا شکار خواجہ سراہوں اور خواتین کو نہ صرف قانونی مدد فراہم کی بلکہ نفسیاتی طور پر ان مسائل سے نپٹنے کے لیے مستقل بنیادوں پر بھی مدد دی۔ ان کی اس کوشش، ہمت اور محنت کے نتیجے میں کئی قوانین پاس ہوئے، مقدمات کا اندراج ہوا، کئی ٹرائل ہوئے اور کئی ملزمان کو بھی سزا ہوئی، لیکن یہ سفر شوانہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ درِ عزیز آمنہ درِ عزیز آمنہ کی والدہ ایک استاد تھیں جنہوں نے لائبریری جانے، کتابیں پڑھنے کی عادت بچپن ہی سے ان کو ڈال دی تھی۔ وہ امریکہ کے ایک تبادلہ پروگرام کے تحت منتخب ہوئی جہاں ایک دیہاتی علاقے میں میزبان جوڑے کے ساتھ ان کو 1 سال گزارنا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ ان کے مطابق ان کو اپنے کپڑے خود استری کرنا پڑتے تھے، اپنے کمرے اور باتھ روم کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ شروع میں تو یہ بہت عجیب اور مشکل لگا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کی عادت ہوگی۔ وہ اپنے کام خود کرنے کی بدولت کہتی ہیں کہ مجھ میں ایک اعتماد آ گیا۔ 1 سال بعد وہ پاکستان لوٹی تو ان کے مطابق وہ بدل چکی تھیں۔ امریکہ میں وہ کسی بھی وقت باہر جا سکتی تھیں، لیکن راولپنڈی میں جہاں وہ رہتی تھیں ایسا نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین ان کے تحفظ کے لیے پریشان تھے۔ انہوں نے پھر امریکہ کی یل یونیورسٹی میں پڑھائی کے لیے دوبارہ داخلہ لیا اور پھر وہ دوبارہ امریکہ چلی گئیں جہاں انہوں نے یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی ملازمت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ لائبریری کی یہ ملازمت ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی کیونکہ ان کا مزاج پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ انہوں نے وہیں پر تخلیقی کام کیا اور پھر ان کی جو تحریر جو انہوں نے لکھی تھی وہ مختلف بین الاقوامی اور پاکستانی اخبارات میں شائع ہونے لگی۔ درِ عزیز آمنہ کا کہنا ہے میں نے ناول امریکن فیور لکھنا شروع کیا۔ یہ بنیادی طور پر میرے اپنے حالات زندگی پر تحریر ہے کہ کس طرح ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ کی لڑکی امریکہ جاتی ہے، وہاں پر اسے کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کن لوگوں سے ملتی ہے اور کس طرح ایک کلچر سے دوسرے کلچر تک کا سفر کرتی ہے۔ محمد سعد صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں برج لنکس کمپنی کے شریک بانی ہیں۔ انہوں نے مصنوعات کی محفوظ ترسیل کے لیے مال برادر گاڑیوں اور ایکسپورٹروں کے درمیان رابطے کے ذرائع مہیا کیے ہیں۔ اس منصوبے کے آغاز کے 9 ماہ بعد ہی وہ ایک بین الاقوامی کمپنی کی مدد سے $10 ملین کی فنڈنگ اکٹھی کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ زین احمد بھی رستہ نامی کمپنی کے شریک بانی ہے جنہوں نے گارمنٹس کے نئے سے نئے برانڈ متعارف کروائے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے گارمنٹس کے جو برانڈ ہیں وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کے علاوہ بالی ووڈ کے مختلف فلموں اور مختلف اداکاروں نے بھی زیب تن کیے ہیں۔